ریاست کا تو وہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ، اور آج کوئٹہ سے اس چیز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کافی معاشی دشواریاں ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور تھوڑی سی اگر اس کی اجازت مجھے دے دیں کہ جو ہم مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ کے وار آن ٹیرر میں شامل ہمیں کیا گیا تھا، تو کافی مغربی ممالک نے ہمارا کچھ قرض کم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس وقت ہمارے اوپر 3100 ارب روپے کا قرضہ تھا پاکستانیوں کے اوپر، اور مشرف صاحب کے زمانے کے بعد سے پھر ہم نے مشرف صاحب کے زمانے سے ہی ہم نے پھر واپس سے بہت سارا قرض لینا شروع کر دیا، اور ہم ہر سال قرض لیتے آ رہے ہیں، تو آج پاکستان میں کچھ 50,000 ارب روپے تک کا قرض ہے، جس کے اندر 100 ارب روپے، تقریباً 25,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے وہ بیرونی کرنسی میں، یعنی کہ $100 بلین کا قرض ہے، جس کو ہم کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور جو آج پاکستان کے مسائل ہیں، جو آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، وہ ایسنشلی اسی لیے ہیں، وہ ایکچولی اس لیے ہیں کہ وہ جو $100 ارب ہم کو باہر لوگوں کو واپس کرنے ہیں اور ہر سال $20 ارب دینے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ہم صرف سارے پاکستانی 22 کروڑ پاکستانی مل کر صرف اور صرف $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہم امپورٹ 80 بلین کا کرتے ہیں، تو 50 بلین کا یہ خسارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کے شکر سے جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن باہر رہتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں اور ہم کو پیسے بھیجتے ہیں، تو 30 بلین وہ بھیج دیتے ہیں، تو پھر 20 بلین کا خسارہ رہ جاتا ہے۔ پچھلے سال عمران خان صاحب 18 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، اب ہم نے خسارہ کم کیا ہے، مگر اس خسارے کے علاوہ ہم کو 20 بلین دنیا کو واپس بھی کرنے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں، ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں، ایک ادارے سے پیسے لے کے دوسرے ادارے کو دے دیتے ہیں، عام فہم میں اس کو ہم جسٹ ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایک قوم بن کر، ایک ذمہ دار قوم بن کر، ایک عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے اعظم اور دیگر اکابرین جو ہیں وہ روز جو ہے وہ سعودی عرب نہ جائیں یا UAE نہ جائیں یا IMF نہ جائیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں، اور وہ پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے بھی پاکستان کی نئی تصور کرنا پڑے گا، اور اس پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے اگر پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر ہر پاکستانی اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان خود بخود پیر پہ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، یہ سوچنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی کس طرح ایسا تصور کر سکتے ہیں پاکستان کا کہ جس کے اندر ہم جو چاہیں وہ کر سکیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہم کر نہیں سکتے، تو جو بھی ارادہ کریں گے وہ پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو اگر پاکستان کے اندر آدھے بچے جو اسکول جاتے ہوں وہ اسکول نہیں جا رہے ہوں، یعنی کہ آدھے بچے 16 عمر سے کم کے اسکول میں نہیں ہوں، تو کیا اگلی جنریشن پڑھی لکھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز ہم کو یہ تصور کرنی پڑے گی کہ ہمارے نئے پاکستان میں، نئے تصور شدہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول میں جا رہا ہو، یہ بات تو تصور کرنی پڑے گی۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہر بچے کو ہم نہیں پڑھا سکیں گے؟ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جس بچے نے رات کو روٹی نہیں کھائی ہو اس کو آپ صبح تعلیم نہیں دے سکتے، جس بچے نے رات کو بھوکا سویا ہو وہ صبح آپ پڑھ نہیں سکتا، تو رات کو اس کو روٹی دینا ضروری ہے، جس کے لیے اس کے والد کو یا والدین کو دونوں کو نوکری دینا ضروری ہے، اس لیے اس ملک میں روزگار ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بھی تصور کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں پہ ہر آدمی کو، ہر عورت کو جس کو نوکری کرنی ہے نوکری ملتی ہو۔ تالی بجا لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، نوکری مانگ رہے ہیں نا۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا یہاں پر۔ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بات کری ہے کہ وفاق سے پیسے نہیں مل رہے،
وغیرہ وغیرہ NFC ایوارڈ کا. اس سال NFC ایوارڈ سے بلوچستان کو شاید 400 ارب روپے ملیں گے, شاید نہیں, مجھے پتا ہے انفیکٹ کہ 400 ارب روپے ملیں گے تقریباً. سمجھ لیجیے کہ 500 ارب روپے مل رہے ہوتے تو کیا یہاں آپ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ تعلیم اچھی ہو جاتی؟ کیا پیسوں کا ہی صرف مسئلہ ہے؟ بلوچستان حکومت جو ہے وہ ڈبل پیسے خرچ کرتی ہے کمپیئر ٹو پنجاب, اور 1.5 گنا پیسے خرچ کرتی ہے کمپیئر ٹو KP اور سندھ ایجوکیٹ کرنے میں. لیکن جو رفیع اللہ کاکڑ نے کہا کہ 80% اسکولیں بند پڑی ہے کیونکہ وہ MPs نے اپنے علاقوں میں بنوا دی ٹھیکیداروں سے مل کر. تو اگر آپ کو تعلیم اچھی کرنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ وفاق آپ کو پیسے دے, اس کے اندر اسکول کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے, ٹیچروں کو بھیجنا ہے اور ان کو پڑھوانا بھی ہے. یہ بات بھی کرنا ضروری ہے. اگر ہم تصور نو کر رہے ہیں پاکستان کا, تو ہم کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اور ہم کو سب کو یہ کرنا ہے کہ ہر بچے کو یہاں پہ تعلیم دینی ہے. ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, پورے پاکستان کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, ہر بچے کی پاکستان میں ایوریج پہ انہوں نے حساب لیا تو 27 نمبر آ رہے تھے بچے کے میتھ میں, اور 31 نمبر آ رہے تھے بچوں کے سائنس میں اوسطاً. اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے, ہر بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے. ہم اس پاکستان کے اندر 2000 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. حکومت 1000 ارب روپے سے زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کرتی ہیں, چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاق ملا کر. مگر اس کے بعد اگر بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہو, سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہو, تو پھر ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے ہمارے اساتذہ سے کہ بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں, میری بہن آپ کیا پڑھا رہی ہیں اس بچے کو. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے بلکہ اسکولوں کے نظام بھی اچھے کرنے ہیں. اور اسکولوں کا نظام کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بتاؤں, وہ اسکولوں جو ہے نا وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے نہیں چلنی چاہیے, وہ کوئٹہ سے, کراچی سے, لاہور سے اور پشاور سے نہیں چلنی چاہیے. وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پیرنٹس بیٹھنے چاہیے. آپ بٹھا دیجئے والدین کو اسکول بورڈ کے اوپر. امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسکول بورڈ ہوتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, آپ والدین کو بٹھا دیجئے اسکول بورڈ کے اوپر, وہ میک شور کریں گے کہ ٹیچر روز صبح آئے گا. اور اگر نہیں آئے گا, اور والدین کو یہ حق دے دیجئے کہ جو نہیں آئے ٹیچر پڑھانے کے لیے اس کو نکال دو, اور جو اچھا ٹیچر ہو اس کو نوکری دو. حکومت پیسے دے ان کو, حکومت وظیفہ دے ان کو, لیکن والدین کو اختیار دیجئے, اسکولیں اچھی ہو جائیں گی. مگر اگر اختیار جو ہے وہ شہروں کا نہ دیں, اختیار صوبوں کو نہ دیں, اختیار ڈسٹرکٹ کو نہ دیں, اختیار لوگوں کو دیں, اختیار والدین کو دیں, تو اسکولیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. جب والدین اسکول کو دیکھ رہے ہوں گے تو بچے پڑھ رہے ہوں گے. آپ پیسے دے دیں لیکن اختیار نہ لیں ان سے واپس. یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہم یہ تصور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان چاہیے جہاں پہ سب بچے پڑھ رہے ہوں. یہ پاکستان چاہیے کہ جہاں پر سب بچے پڑھ بھی رہے ہوں اور اچھا پڑھ رہے ہوں, صرف اسکول نہ جا رہے ہوں بلکہ تعلیم لے کر آ رہے ہوں. تربیت آپ نے دینی ہے اپنے بچوں کو, لیکن اسکول نے جو تعلیم دینی ہے وہ اچھی تعلیم لے کر آ رہے ہوں. ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. ہمیں یہ بھی آج پاکستان میں تصور کرنا ہے کہ 40% بچے پاکستان میں اسٹنٹڈ ہوتے ہیں. اسٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ اس کی ایج کے مطابق نہیں ہے, اس کا قد اتنا لمبا نہیں ہے جتنی اس کی عمر ہے. یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کو اتنی خوراک نہیں ملی ہے جتنی ملنی چاہیے, تو وہ بیچارہ اسٹنٹڈ رہ جاتا ہے. ہر 10 میں سے 4 پاکستانی بچے اسٹنٹڈ ہیں. جو بچہ اسٹنٹڈ ہوتا ہے وہ مینٹلی اسٹنٹڈ ہوتا ہے, اس کو آپ پڑھا بھی نہیں سکتے. یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے. 17% پاکستانی بچے, بلکہ 18% پاکستانی بچے, 17.7% پاکستانی بچہ ویسٹڈ ہے. ویسٹڈ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا وزن کم ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اس کو خوراک نہیں ملی ہوتی ہے. اس کے والدین غریب ہو گئے ہوتے ہیں, اچانک نوکری چلے گئی ہے باپ کی, یا کچھ بھی ایسا ہو گیا, حادثہ, بیماری پڑ گئی گھر کے اندر, دوا دارو کے اوپر خرچہ کر دیا, پیسے نہیں رہے, بچے کی خوراک کم ہو گئی, اس کی ہائٹ تو تھی لیکن اب اس کا وزن کم ہو گیا. 17% بچے وہ ہوتے ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں حقیقی آزادی کی, ہم نے بھوک سے تو آزادی کی نہیں ہے اپنے بچوں کو. سب سے پہلے بھوک سے تو آزادی کرو نا اپنے بچوں کو, پھر آگے کرنا بات.
تو وہ بچے کو آپ نہیں پڑھا سکتے. اور یہ ایک وجہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے ایک وجہ کہ بچے اتنے اسٹنٹڈ نکلتے ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ ہماری بہنیں 42% پاکستانی خواتین، ہماری بہنیں 15 سے لے کر 50 سال تک کی عمر کی، ان کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی، آئرن کی کمی ہوتی ہے، جو ایک آدھ گولی سے ٹھیک ہو سکتی ہے، تھوڑی سی دوائی سے ٹھیک ہو سکتی ہے، تھوڑے گوشت سے ٹھیک ہو سکتی ہے، چقندر سے ٹھیک ہو سکتی ہے. جس خاتون کے اندر آئرن کی کمی ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ انڈر ویٹ ہوگا، اور وہ انڈر ویٹ ہوگا تو وہ اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم صحیح کر لیں اپنے ملک کی تو ہم یہاں پر تعلیم اچھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس بچے کو خوراک نہیں ملی ہو، اس کی ماں کو خوراک نہیں ملی ہو، تو بچہ کیسے خوشحال رہے گا؟ اس کی ماں کیسے خوشحال ہوگی؟ اور یہ سب کرنے کے لیے اس کی روزگار کی ضرورت ہے. تو ہم کو یہ بھی اس چیز کی بھی ہم کو تصور کرنا ہوگا کہ اس پاکستان کے اندر جس آدمی کو یا جس عورت کو نوکری چاہیے یا روزگار چاہیے، اس کو روزگار برآمد ہو، اس کے لیے روزگار ہو. اور بے روزگاری میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ آپ جانتے ہیں. یہاں پر تھوڑا زیادہ ایکیوٹ ہے، یہاں پر بہت زیادہ ایکیوٹ ہے، یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے، لیکن پورے پاکستان میں بے روزگاری ہے. ہم کو سارے پاکستان کے غریب لوگوں کو، سارے پاکستان کے متوسط طبقے کے لوگوں کو، سارے پاکستانیوں کو روزگار دینا ہے. یہ پاکستان ہم کو تصور کرنا ہوگا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ہو جاتا ہے. اگر بنگلہ دیش جس کی آمدن ہم سے آدھی تھی بریک اپ کے وقت پہ، ہم سے آدھی سے بھی کم تھی، وہ آج ہم سے آگے نکل جاتا ہے. اگر ہندوستان ہم سے آگے نکل جاتا ہے، ویتنام اور پاکستان کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا 1992 کے اندر، آج اس کا 300 ارب روپے کا ہے، ہمارا 30 ارب روپے کا ہے. اگر وہ سم کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں. ہم کو یہ کرنے والا بننا چاہیے. انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. تو ہم کو یہ تصور کرنا ہے کہ پاکستانی بچہ اسکول میں بھی جا رہا ہو، اس کی خوراک بھی ٹھیک ہو، اس کی ماں کی خوراک بھی ٹھیک ہو، اور اس کے باپ کے پاس اور اس کی ماں کے پاس اگر وہ نوکری چاہ رہے ہیں یا روزگار چاہ رہے ہیں تو روزگار بھی ہو. یہ ہم کو تصور کرنا ہے. پاکستان کے اندر آج 8 کروڑ لوگ مفلسی میں رہتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں. یہ بھائیوں نے بات بھی کی ہے یہاں پر کہ $2 پر ڈے سے کم رہتے ہیں، 300 روپے پر روز سے آمدن سے کم رہتے ہیں. فیملی آف 6 کی 8 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے تقریباً 6.5-7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، 1 سے 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں شہروں میں رہتے ہیں. کیا وجہ ہے آج کہ ہر تیسرا پاکستانی غربت میں ہے؟ سیریسلی 75 سال اس ملک کی اللہ کی مہربانی سے آزادی کو ہو گئے، خود مختاری کو ہو گئے. اگر ہم 75 سال بعد بھی آج 1/3 پاکستانیوں کو غربت میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم پاکستان صحیح تو نہیں چلا رہے. پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو تبدیل کرنا پڑے گا نا. اور ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ 200, 400, 500, 600 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کر لیتا ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے دسمبر کے مہینے میں 5.5 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا اور ہم نے صرف 2.25 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس روش پہ چل رہے ہیں. کیا ہمارے سیاسی لیڈران کہ دوسرے لیڈران کیا یہ سوچ بھی رکھتے ہیں، کہ سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو حل کرنا چاہیے؟ کوئی معاملات ہم حل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ 60% پاکستانی جو ہے اس کی 35,000 روپے سے کم خاندانی انکم ہے. 60% پاکستانی ایسے ہیں جن کی 35,000 روپے سے انکم کم ہے خاندانی. اس کے گھر پہ اگر 17,000 روپے کا بجلی کا بل چلے جائے تو وہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟ تو ہم کو یہ مسائل سالو کرنے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور میں اکانومسٹ ہوں تو میری سوچ زیادہ ہے. مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے انسانی حقوق کی، ہوتی صاحب نے بات کی ہے سیاست کی، اور ان کے بڑا طویل تجربہ ہے. شہبازی صاحب بھی بات کریں گے، حاجی صاحب بھی بات کریں گے. میں معیشت کی بات کر رہا ہوں، لیکن نمبر 1 میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کی آمدن کو بڑھانا ہوگا. اگر یہاں پر مثال کے طور پر ابھی 25,000 روپے یہاں پر منیمم ویج ہے پاکستان میں، سوچ لیجئے کہ اگر 1 لاکھ روپے، یہ تصور کیجئے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر 2-4 سال آپ محنت کر کے کام کریں تو. اور اگر ہم صحیح رخ پہ چل رہے ہو، محنت تو کر رہے ہیں، رخ صحیح نہیں ہے. اگر ہر پاکستانی کی ایوریج منیمم انکم جو ہے، منیمم ویج 1 لاکھ روپے ہو تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ مجھے خود بتائیے. آپ کو پتا ہے کہ جس والد کی انکم 1 لاکھ روپے، اس کے بچہ بھی پڑ جائے گا، اس کے گھر میں اجالا ہو جائے گا. میں روشنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اجالے کی بات کر رہا ہوں. جس کے گھر میں انکم نہیں ہوتی اس کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، جس کے گھر میں انکم آ جاتی ہے اس کے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے. کھانا بھی آ جائے گا،
کھلونے بھی آ جائیں گے، کپڑے بھی آ جائیں گے، تعلیم بھی آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ کیوں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہے؟ یہ ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہماری مدد کے لیے ہو، ہمارے کام کرنے کے لیے ہو، ہماری مسائل حل کرنے کے لیے ہو، ہماری مشکل حل کرنے کے لیے ہو؟ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں، یہاں پہ کیوں نہیں تصور کرتے ہم اس کا؟ کریں اس کا تصور، اور پھر ڈیمانڈ کریں اور کریں گے. میں ابھی بتاؤں گا اس کو آپ کو کہ میں کیا سوچتا ہوں. ہم یہ کیوں تصور نہیں کرتے کہ ہمارے سیاستدان کمپیٹنٹ ہوں، کہ ان کو ایکچوئل کام آتا ہو، کہ جو وزیر بیٹھا ہو وزارت پہ اس کو وزارت کا کام آتا ہو؟ یہ کیوں نہیں تصور کرتے؟ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ وزیر جس وزارت محکمے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو کام آ رہا ہوتا ہے، اس کو کام کرنے آتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہم تصور کرتے کہ وزیروں کو وزارت کا کام آتا ہو؟ ایسا ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ جتنا پاکستانی کسی کسان نے نہیں کری ہے، غلطی پالیسی میکرز نے کی ہے، کیونکہ کمپیٹنس نہیں ہے. یہ ہم نے غلطی کی ہے. ہم کو یہ بھی تصور کرنا ہوگا کہ کوئی انسان بیمار تو سب ہوتا ہے، لیکن انسان اور اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن انسان کی دسترس میں ہو آپریشن، انسان کی دسترس میں ہو کہ وہ اپنا کوئی علاج کرا سکے، وہ دوائی خرید سکے، آپریشن کرا سکے. وہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں آپریشن کرا لوں گا اور شاید اپنی زندگی 5 سال بڑھا لوں گا لیکن زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو مقروض کر کے چلے جاؤں گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بتاتے گھروں میں کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہم ایسا پاکستان بنائیں کہ جس کے اندر سب کو صحت موجود ہو، ملتی ہو، صحت کے تمام مواقع موجود ہوں، ڈسٹرکٹوں میں ہسپتال ہوں، بیسک ہیلتھ کلینکس ہوں، دیگر سہولات ہوں. ایسا کیوں نہیں پاکستان سوچتے ہیں؟ لیکن اس کو پرورش تو ہم ہی کر رہے ہیں اپنے اندر، تو اس کی نفرتوں کو ختم تو کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو کہتا تو نہیں ہے کہ آپ دل سے دوسروں کو نفرت کریں، تو ہم تھوڑی سی ہم آہنگی تو بڑھا سکتے ہیں. جب پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم جیتتی ہے اللہ کی مہربانی سے تو ہم سب خوش ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی ہم آہنگی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور میں اس میں کوئی اچھی بات ہے، نیشنلسٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے. نیشنلسٹ ہونا کیا ہے؟ اپنا حق مانگنا ہے. اپنا حق مانگتا ہے نا آدمی کہ مجھے میرا حق دو، میرے لوگوں کو ان کا حق دو. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو حق نہیں ملا ہو، جن کو احساس محرومیت ہو، ان کو حق مانگنا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مگر ویسے ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب کو حق دلائیں، ہر غریب آدمی کو حق دلائیں. بھوک تو ہر بچے کو لگتی ہے نا، چاہے اس کی کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، جو آپ نے بات کری تھی، احمدی ہو، کوئی بھی مذہب ہو اس کا، سب کو بھوک لگتی ہے. ہم کو یہ پاکستان بنانا ہے جس میں سب لوگ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہوں. یہ پاکستان کی ہم کو تصور کرنا ہے جس میں نہ صرف سب لوگ ایک سے محبت کرتے ہوں ایک دوسرے سے، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، اور سب سمجھ رہے ہوں کہ ہر غریب آدمی کو نوکری ملنی چاہیے، ہر بھوکے کو کھانا ملنا چاہیے، ہر بچے کو تعلیم آنی چاہیے. یہ بات پہ ہم کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہر دنیا کے 10 جاہل بچوں میں سے ایک بچہ پاکستانی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.
ہم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستانی جا کر دنیا کے اندر بہترین کام کر رہے ہیں. ہم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستانی دنیا میں سائنس میں آگے بڑھ گئے. ہم پاکستان سے ایکسپورٹ زیادہ کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہم اس بات پہ فخر کرنا چاہیے. ہم تو آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں. تو ہم کو اب میں یہ چاہ رہا ہوں جو آج جو سیمینار سیریز ہے اور ہم جو جگہ جگہ جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہر پاکستانی بچے کو اسکول میں کیسے ڈالیں گے جبکہ صرف آدھے بچے اسکول میں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ 42% میری بہنیں جن کی آئرن ڈیفیشنسی ہے ان کو کیسی آئرن ڈیفیشنسی ختم کریں گے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہر پاکستانی کو روزگار کیسے ملے گی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے ادھر جانا ہے, اس پہاڑ کے اوپر مجھے ضرور چڑھنا ہے, مجھے یہ پتا ہے. اور ہم سب کو مل کر یہ ذمہ داری اب لینی ہے کہ ہم کس طرح کریں گے. شکایتیں ہم نے کر لی, لیکن اب ہم ان کو سنجیدہ سے سلوشنز بھی نکالنے ہیں. ہم کو ان مسائل کا حل نکالنا ہے کہ یہ جو ہمارے مسئلے ہیں ان کا کیا حل ہے. مطلب ان مسئلوں کا حل ہے, کیونکہ یہ نہ سوچیں کہ ان مسئلوں کا حل نہیں ہے, کیونکہ ہر ملک نے نکال لیا ہے. ہمارے خطے میں ہر ملک نے نکال لیا ہے. بنگلہ دیش نے ان مسئلوں کا حل نکالا ہے, ہندوستان نے ان ملکوں کو مسئلوں کا حل نکالا ہے, ویتنام نے ان مسئلوں کا حل نکالا ہے, اور تو بہت ملکوں نے اس مسئلوں کا حل نکالا ہے. ہم نے نہیں نکالا تو ہم کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. آخری میں آپ کو ایک شمار یاد دے کر پھر جاؤں گا, آپ سے اجازت لوں گا, کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ملک ہے لیسوٹو, اس میں ننھے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے. ہر 1000